إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل يواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज भाइयों, माँ और बहनों, ये इस्लामिक कैलेंडर का 7वां महीना है जिसे हम और आप गुजर रहे हैं, जिसे इस्लामिक कैलेंडर में रजब के नाम से मौसूम किया जाता है। जैसा कि आप लोग इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने इस्लामिक महीनों की तादाद 12 रखी है और उसमें से 4 हुर्मत वाले महीने हैं। और जो आयत मैंने अभी पढ़ी उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने यही इरशाद फरमाया कि बेशक महीनों की तादाद 12 है उस रोज से जिस रोज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है। यानी इब्तिदाए आफरीनश से लेकर
آج تک اسلامک مہینوں کی تعداد 12 ہے. منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 حرمت والے مہینے. یہ حرمت والے مہینوں سے مراد کیا ہے، اس کی حرمت کیا ہے اور یہ مہینے کون سے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ 4 حرمت والے مہینے کچھ اس طرح ہے. آپ نے فرمایا کہ الشہر 12 شہرا، السنہ 12 شہرا منہا اربعۃ حرم، کہ سال جو ہے وہ 12 مہینوں پر مشتمل ہے. منہا اربعۃ حرم، 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور وہ 4 حرمت والے مہینے 3 پے در پے ہیں. 3 پے در پے یعنی لگاتار، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، ورجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان، اور وہ رجب جو شعبان اور جمادہ کے درمیان میں ہے. تو یہ رجب جو اسے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اور اللہ رب العزت والجلال نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو. ظلم سے مراد کیا ہے؟ زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے بھی لوگ ان مہینوں کی بڑی حرمت اور بڑی تعظیم کیا کرتے تھے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب یہ مہینہ آ جائے تو ان مہینوں میں جنگ و جدال مت کرو. اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ یسألونک عن القتال، لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں قتال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جنگ و جدال کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان مہینوں میں جنگ و جدال کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑا جرم ہے. تو حرمت والے مہینوں میں جنگ و جدال کرنا یہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس کو بڑا سمجھتے تھے، اور اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا. اور دوسرا مفہوم جو ابن حجر رحمہ اللہ نے اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا کہ اسلام میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے پوچھا کہ ظلم تو سارے مہینوں میں حرام ہے، ظلم سارے مہینوں میں، اور اسلام نے ہر وقت ظلم کو حرام قرار دیا، تو یہ خاص طور سے کیوں کہا گیا کہ ان مہینوں میں ظلم، اپنے اوپر ظلم مت کرو؟ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ رب العزت والجلال جن مہینوں کو یا جن دنوں کو چاہتا ہے اس میں کچھ اس طرح قانون بنا دیتا ہے کہ ان مہینوں میں برائی کرنے کا جو سزا ہوتی ہے وہ زیادہ بڑی ہو جاتی ہے، اور ان مہینوں میں ثواب جو ہوتا ہے نیک اعمال کا وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور یہی مراد ہے اس ظلم سے، اور یہی مفہوم حضرت عبداللہ ابن عباس نے اور یہی قتادہ نے بھی بیان کیا کہ ان مہینوں میں جب آپ کوئی برائی کا کام کریں گے تو اس کا وبال زیادہ آپ کے اوپر آئے گا، کوئی نیکی کا کام کریں گے تو اس کا ثواب آپ کو زیادہ ملے گا. اور اسی لیے زمانے جاہلیت میں جو لفظ آج ہم کیلنڈر میں دیکھتے ہیں رجب، یہ رجب کا مطلب ہوتا ہے جو مشتق توجیب سے یعنی تعظیم. زمانے جاہلیت میں لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے، اور اسی لیے اسلام نے، اور تعظیم کس طرح ہوتی تھی؟ تعظیم ان کی اس طرح ہوتی تھی کہ جب یہ مہینہ آتا تھا تو وہ خاص طور سے جانوروں کو ذبح کرتے تھے غیر اللہ کے نام پر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی حرمت کو باقی رکھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ لا فرع ولا وطیرہ، کہ نہ تو اس مہینے میں فرع ہوگا. فرع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آدمی، ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ جب سال شروع ہوتا تھا یا یہ کہ جب یہ مہینہ رجب کا مہینہ آتا تھا تو جو جانور حاملہ ہوتے تھے ان کے حمل کا جو سب سے پہلا بڑا بچہ جب پیدا ہوتا تھا تو اس کو اس مہینے میں یہ لوگ ذبح کرتے تھے خاص طور سے. اور اسی طرح رجب کے مہینے میں خاص طور سے جانوروں کی قربانی کیا کرتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس طرح کی کوئی بھی رسم و رواج اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. تو یہ رجب اور اس کے نام اور حرمت والے مہینوں کے بارے میں کچھ گفتگو ہوئی. اب یہ مہینہ جب آتا ہے تو اس مہینے کے بارے میں اس کی حرمت تو درکنار اس مہینے کے حرمت کے نام پر طرح طرح کے رسم و رواج کو آج ایجاد کر لیا گیا جس پر ہماری گفتگو نہیں ہے. اس لیے کہ ہر وہ کام ایک قاعدہ، ہمیں اور آپ کو یہ قاعدہ پتہ ہے کہ ہر وہ کام جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ نہیں ہے، وہ کام دیکھنے میں جتنا بھی اچھا ہو، جتنا بھی خوبصورت ہو، وہ کام شریعت اسلامیہ کی کسوٹی پر بیکار ہے. اور شریعت میں ایسے کام پر قطعاً بھی ثواب نہیں مل سکتا ہے. بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی منبر نبوی سے یہی اعلان کرتے رہے کہ کل محدثۃ بدعہ، کہ ہر وہ کام جو ایجاد کیا جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی یہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. اس لیے یہ قاعدہ ہمارے لیے کافی ہے. لیکن جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس مہینے میں ایک بات جو بہت زیادہ زور شور سے بیان کی جاتی ہے کہ یہ مہینہ، اس مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک بڑا معجزہ صادر ہوا تھا.
اللہ رب العزت والجلال نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حقانیت کو اور آپ کو ثابت کرنے کے لیے زندگی میں بہت سارے معجزات سے آپ کو نوازا تھا. اس میں ایک معجزہ اسراء اور معراج کا معجزہ تھا. اسراء اور معراج یہ دو چیزیں ہیں، یعنی عام طور سے بیان کیا جاتا ہے اسراء اور معراج، لیکن یہ اسراء اور معراج یہ دو چیزیں. اسراء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسراء کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ سے اٹھایا گیا، اٹھا کر بیت المقدس تک لے جایا گیا. اس کو کہا جاتا ہے اسراء، چلانا. اور دوسرا لفظ ہے معراج. معراج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عرج یعرج کا مطلب ہوتا ہے اوپر چڑھانا، یعنی آپ کو پہلے مکہ سے لے کر بیت المقدس تک لے جایا گیا، اس کے بعد بیت المقدس سے لے کر آسمان تک لے جایا گیا. تو یہ اسراء اور معراج کا یہ واقعہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ واقعہ رونما ہوا، ظاہر ہوا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کی بیداری کی حالت میں آپ کو اٹھایا گیا. یعنی اس پر تمام سلف کا اتفاق اور اجماع ہے کہ آپ کو نیند کی حالت میں نہیں بلکہ آپ کو جاگنے کی حالت میں آپ کو اسراء اور معراج کرایا گیا. یعنی پہلے مکہ سے لے کر آپ کو بیت المقدس تک لے جایا گیا اور بیت المقدس سے پھر آسمان تک لے جایا گیا. تو یہ اسراء اور معراج کا یہ واقعہ پیش آیا. اس واقعہ کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ یہ واقعہ تقریباً 25 صحابہ اکرام سے یہ مروی ہے. اور اگر آدمی ایک روایت کو لے لے، ایک صحابی کی روایت کو لے لے، تو وہ قطعی طور سے اس واقعے کا خلاصہ نہیں بیان کر سکتا کہ ایک حدیث کو بیان کرے اور باقی کو چھوڑ دے، تو اس کا پورا جو کچھ ہوا تھا اس کو تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا. لیکن اس واقعہ کے جو اہم نکات ہیں یا جو عبرتیں تھیں انشاءاللہ اس کو مختصر بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن سب سے پہلی بات یہ کہ یہ واقعہ بیان یہ کیا جاتا ہے کہ یہ اسراء اور معراج کا یہ واقعہ رجب میں پیش آیا. حالانکہ ایسا تاریخ اور سیر کی کتابیں پڑھنے سے یہ بات قطعی طور سے ثابت نہیں ہوتی، بلکہ اس میں بے شمار اختلاف ہیں. ابن حجر نے فتح الباری کے اندر جو بخاری کی شرح ہے، ابن حجر نے اس میں 10 قول ذکر کیا. اس لیے کہ جب قول ذکر کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اس میں کوئی قطعی دلیل نہیں موجود ہے، اس لیے ہر آدمی نے، ہر عالم نے اپنے اجتہاد سے بات ذکر کی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور ابن حجر نے 10 قول ذکر کیا، اور ہمارے بڑے عالم صاحب رحیق المختوم مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے بھی اس میں اپنی کتاب رحیق المختوم میں 6 قول ذکر کیا. اور 6 قول ذکر کیا، اور ان دونوں کا رجحان جس بات پر ہے وہ یہ ہے کہ اسراء و معراج کا یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے. اور ہجرت کب ہوئی؟ ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تھی. اس سے 1 سال پہلے کا واقعہ، یعنی نبوت کے 12ویں سال میں ربیع الاول کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا. حالانکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رجب میں یہ واقعہ پیش آیا، لیکن اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ قطعی بات نہیں ہے کہ 27 رجب کو ہی اسراء و معراج کا واقعہ پیش آیا. 27 رجب کو اسراء و معراج کا واقعہ پیش آیا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور اگر دلیل مان بھی لیا جائے تو کوئی ایک حدیث بھی نہ تو رجب کے فضیلت میں، نہ تو رجب میں کسی خاص نماز کی فضیلت میں، یا تو رجب کے روزوں کی فضیلت میں ایک بھی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے، بلکہ یا تو وہ موضوع ہے یا ضعیف ہے. تو یہ اسراء و معراج کا یہ واقعہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک بڑا واقعہ تھا، اور اس میں ہوا کس طرح اس کو انشاءاللہ مختصر ذکر کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایات کے مطابق آپ اپنے گھر میں، اور بعض روایات کے مطابق آپ ام ہانی کے گھر میں آپ سوئے ہوئے تھے. فرشتے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور اوپر کی دیوار چاک ہوتی ہے اور آپ کے پاس آپ کے گھر میں نازل ہوتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ آپ دو کے ساتھ، یعنی حضرت جعفر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں پہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں کہ یہ جو دونوں کے بیچ میں یہی محمد ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ مجھے وہاں سے اٹھایا جاتا ہے اور وہاں سے اٹھا کر کعبہ کے پاس لاتے ہیں. کعبہ کے پاس لاتے ہیں، وہاں پہ آ کر ایک نیا معجزہ ظاہر ہوتا ہے. وہاں پہ آ کر آپ کو آپ کے ہوش و حواس میں، آپ کے جاگنے کی حالت میں آپ کا سینہ چاک کر دیا جاتا ہے. سینہ یعنی چاک کیا جاتا ہے، سینہ کاٹا جاتا ہے ناف تک آپ کا سینہ چاک کیا جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ وہاں پہ میرا سینہ جب دل نکالا جاتا ہے، دل نکال کر اس میں حکمت اور ایمان بھر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ جس طرح یہ سینہ ہوتا ہے اسی طرح اس کو سل دیا جاتا ہے، اس میں کوئی نشان نہیں ہوتا ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ پہلی مرتبہ پیش نہیں آیا تھا، بلکہ اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے، آپ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آپ کو بھیجا گیا تھا، اس وقت بھی آپ کا سینہ چاک کیا گیا تھا. اور اس کے بعد بعثت سے پہلے بھی آپ کا سینہ بعثت کے وقت بھی چاک کیا گیا تھا.
اس لیے حضرت ابن حجر کہتے ہیں کہ کم و بیش 3 مرتبہ تو آپ کا سینہ چاک کیا گیا، اور یہ ایسی احادیث سے ثابت ہے جس میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی آپ کا سینہ چاک کیا گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ علم و حکمت اس میں بھر دیا گیا۔ اس کے بعد وہاں سے آپ کو کعبہ کے پاس سے اٹھایا جاتا ہے، اور ایک ایسی سواری لائی جاتی ہے جس کو براق کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو گھوڑے سے چھوٹا ہوتا ہے اور گدھے سے بڑا ہوتا ہے، اس پر سوار کیا جاتا ہے، اور اس کی چال ایسی ہوتی ہے کہ جہاں تک نگاہ پڑتی ہے وہاں تک اس کی قدم ہوتی ہے، یعنی اتنا تیز وہ بڑھتا ہے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کے پاس پہنچتے اور کہتے ہیں کہ میں وہیں پہ جا کر میں اپنے سواری کو باندھا جہاں پہ انبیاء باندھتے تھے۔ مطلب یہ کہ اس سے پہلے وہاں نبی جاتے تھے، اور وہاں پہ ایک خاص جگہ تھی جہاں جا کر سواری باندھا جاتا تھا۔ کہتے تھے وہیں پر جا کر میں نے بھی اپنی سواری باندھی، اور وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کو نماز پڑھائی۔ اس میں بھی علماء، اس میں کوئی قطعی بات ثابت نہیں ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نماز پڑھائی تھی وہ کون سی نماز تھی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ نماز جو پڑھائی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی تھی، اور سارے نبیوں کو نماز پڑھائی کہاں پہ پڑھائی؟ بیت المقدس کے اندر۔ اور یہ نماز کون سی تھی؟ کہتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نماز فجر کی تھی، اور ابن کثیر یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسراء و معراج سے واپس آئے تو آپ کے ساتھ سارے نبی واپس آئے، اور اس وقت آپ نے نماز پڑھائی۔ لیکن زیادہ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جاتے وقت کا معاملہ تھا۔ آپ نماز پڑھاتے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے، آپ کے سامنے کچھ پیش کیا جاتا ہے۔ جو پیش کیا جاتا ہے وہ ایک ہاتھ میں دودھ ہوتا ہے اور ایک طرف شراب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جاتا ہے کہ آپ اختیار کیجیے، اس میں آپ کو کیا چاہیے؟ آپ دودھ اختیار کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ اخترت الفطرہ، کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ فطرت کو اختیار کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اسلام خالص چیزوں کو پسند کرتا ہے، اسلام ملاوٹی چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جس طرح اسلام خالص ہے وہ اسی طرح خالص چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ شراب یہ کئی چیزوں کو ملا کر شراب بنایا جاتا ہے، اور دودھ یہ خالص دودھ ہوتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا، آپ نے دودھ پیا، اس کے بعد آپ کا یہ سفر شروع ہوتا ہے۔ آپ سفر شروع کرتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت پر، آپ آسمانوں کی سیر کرتے ہیں۔ آپ آسمان پر پہنچتے ہیں، پہلے آسمان سے لے کر 7 آسمانوں تک آپ جاتے ہیں، اور وہاں پر بڑے بڑے نبیوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر، ہم سب کے باپ، ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ دوسرے پر 2 خالہ زاد بھائی حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ تیسرے پر جو حسن کے سوداگر، جن کے حسن کی چرچا ہوتی ہے اور جن کے مثل حسن کسی کو نہیں دیا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام، ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ 5ویں پر حضرت ہارون سے ملاقات ہوتی ہے۔ 6ٹھے پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، اور آخری اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، جو بیت المعمور کی ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح نبیوں سے ملاقات کے بعد آپ کہاں تک جاتے ہیں؟ آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کیا ہوتا ہے؟ سدرۃ المنتہا یعنی اسٹیشن۔ سدرۃ المنتہا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا سے جو چیز جاتی ہے وہ یہیں پر رک جاتی ہے، اور اللہ رب العزت والجلال جو احکام و فرامین نازل کرتا ہے وہ یہیں پہ سدرۃ المنتہا پر آتا ہے، پھر وہاں سے فرشتوں کو دیا جاتا ہے، اور وہ فرشتے لے کر زمین تک آتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے بخاری کی حدیث ہے سدرۃ المنتہا کے بارے میں کہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا ایک درخت کی طرح ہے، اور درخت ایک ایسا جس کا پتا ہاتھی کے کان کے برابر ہے۔ ہاتھی کے کان کے برابر اس کا پتا تھا، اور اس کا پھل مٹکا کی طرح تھا، حجرے کے مٹکے کی طرح تھا۔ اور پھر اس وقت اس کا منظر کیسا تھا؟ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کہ اس کو سونے کی تتلیاں ڈھانپے ہوئے تھی۔ کہتے کوئی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اس کی خوبصورتی بیان کر سکے۔ یعنی ایک تو اتنا بڑے بڑے پتے، دوسرا سونے کی تتلیاں اس کو ڈھانپے ہوئے تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آنکھوں نے خطا نہیں کیا، بلکہ اس کی خوبصورتی ایسی تھی۔ تو یہیں پہ اللہ رب العزت والجلال کے حکم سے نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی حقیقی شکل میں دیکھا۔ وَلَهُ 600 جناح، اور حضرت جبرائیل کیسے تھے؟ 600 پر تھے، ان کو 600 پر تھے، اور یہیں سدرۃ المنتہا کے پاس نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں یہاں تک پہنچا کہ قلم کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ قلم کون سی قلم تھی؟ یعنی جہاں پہ اللہ رب العزت والجلال کے احکام و فرامین فرشتے لکھتے ہیں،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ مجھے یہاں تک لے کر جایا گیا جہاں میں فرشتوں کے لکھنے کی آواز سن رہا تھا، اور اللہ رب العزت والجلال کی رؤیت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ آپ نے اس دن اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، اور اکثر احادیثیں جو صحیح حدیث ہے وہ یہی ثابت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت والجلال کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے کہ دنیا میں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، دنیا کی آنکھیں مولا حقیقی کا دیدار نہیں کر سکتی ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی کہ مسروق کو مخاطب کر کے کہ اے مسروق یہ یاد رکھو کہ جو تم کو یہ بتلائے جو تم کو 3 باتیں بتلائے گیا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جھوٹ باندھ رہا ہے، اس میں پہلی بات حضرت عائشہ یہ کہتی تھی کہ اگر تمہیں آگے یہ پتا چلے اور کوئی تم سے یہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا تھا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ تو ہم مسروق کہتے ہیں کہ میں ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا، میں اچانک میں نے حضرت عائشہ سے سوال کیا، اللہ نے تو یہ کہا کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، یعنی سورہ نجم کی آیت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اس کو، یعنی ان کو دیکھا، کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، کہتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ کہ حضرت جبرائیل کو دیکھا وہاں پہ، اللہ کو نہیں، بلکہ حضرت جبرائیل کو سدرۃ المنتہا کے پاس ان کے حقیقی حالت میں دیکھا۔ اس لیے بخاری کی 3 روایتیں جو یہ ثابت کرتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت والجلال کا دیدار نہیں کیا تھا۔ اور یہاں پہ جو ایک جسے اسراء و معراج کا تحفہ کہا جا سکتا ہے، یہیں پہ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے حبیب کو تحفہ دے کر واپس کیا۔ اسراء و معراج کا تحفہ کیا تھا؟ اسراء و معراج کا سب سے بڑا تحفہ وہ تھا جو ہم دن میں 5 مرتبہ آتے ہیں مؤذن کی پکار پر اور آ کر نماز کو ادا کرتے ہیں، یعنی یہ نماز، یہ پنجگانہ نماز، یہ اسراء و معراج کا تحفہ تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 نمازیں 50 نمازوں کے برابر ثواب دے کر اپنے حبیب کو لوٹایا، اور 50 نمازیں فرض کی گئی، بار بار تخفیف کے بعد یہ بچی 5 نماز، اور صرف یہی ایک تحفہ نہیں ملا تھا بلکہ دوسرا تحفہ بھی ملا تھا۔ دوسرا تحفہ کیا تھا؟ اللہ رب العزت والجلال نے ایک قاعدہ بنا دیا کہ جو بھی آدمی اس دنیا میں اس حالت میں اس دنیا سے جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اس کی مغفرت ہو جائے گی، یعنی ہر وہ شخص جو توحید پر اس دنیا سے گیا اس کی مغفرت انشاءاللہ ضرور ہوگی، بھلے ہی جہنم میں عذاب کے بعد وہ جنت میں لوٹایا جائے لیکن اس کی مغفرت ہوگی اور ایک دن وہ جنت میں آئے گا۔ اور ایک تیسرا تحفہ یہ ملا کہ سورہ بقرہ کی آخر کی آیتیں، سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص تحفے میں دی گئی، جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ من قرأ آخر سورۃ البقرہ او آخر آیتین من سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتہ، کہ جو آدمی سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتیں کسی رات میں پڑھے گا وہ 2 آیتیں اس کے لیے پوری رات کے لیے کافی ہوگی۔ تو یہ 3 تحفہ یہ اسراء و معراج کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا، نماز، توحید، موحد کے لیے مغفرت کا اعلان، اور سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتیں جو آدمی رات میں پڑھ لے اس کے لیے کافی ہوگی۔ یہ اسراء و معراج کا تحفہ تھا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ مجھے جنت کی بھی سیر کرائی گئی، مجھے جنت کی سیر کرائی گئی، میں نے جنت میں بہت ساری چیزیں دیکھا۔ اس کے بعد میں ٹہل رہا تھا، میں نے ایک نہر دیکھی، میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ ما ھذا، کہ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حضرت جبرائیل کہ یہ نہر کوثر ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میں نے اس میں ہاتھ ڈالا، اور اس کا منظر کس طرح تھا، یعنی آج دنیا کی نہروں کو دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں، کتنا جمیل منظر ہے، لیکن نہر کوثر کی بات کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اس کے ارد گرد موتیوں کے قبے لگے ہوئے تھے، اور جب میں نے اس میں ہاتھ ڈالا تو جب جو مٹی ہاتھ میں میرے واپس آئی فَإِذَا طِيبَتْ، جو اس کی مٹی تھی وہ کستوری اور مسک کی خوشبو تھی اس میں، یعنی وہ خوشبو کیا بلکہ وہ جب ہاتھ میں لگی تو وہ گویا کہ مسک ہے۔ یہ ہے نہر کوثر۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اسی لیے فرمایا کہ یہ جو آخرت میں اس کو سیراب کیا جائے گا اس سے جو میرے سنت پر اور میرے دین پر عمل کرنے والا ہے۔ اور اس موقع پر کچھ خاص واقعہ پیش آیا جو میں ذکر کرنا چاہوں گا خصوصی طور سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ اپنی امت کو میرا سلام پڑھنا، یعنی میرا سلام اپنے امت تک پہنچا دینا، اور یہ بتلانا کہ یہ جنت یہ بڑی اچھی اور قیمتی چیز ہے، اس کی مٹی بہت پاک ہے،
اور اس کی خوشبو مسک کی خوشبو ہے، اور اس کی زمین بالکل ہموار ہے۔ اور جو آدمی اس میں شجر کاری کرنا چاہتا ہے، پیڑ اور پودا لگانا چاہتا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے اپنے زبان سے۔ یعنی یہ پیغام کس کا؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس امت کے نام پیغام ہے کہ جو آدمی یہ جنت کی زمین یہ بڑی ہموار ہے، جو بھی آدمی اس میں شجر لگانا چاہے وہ لگا سکتا ہے، لیکن اسے کرنا کیا ہے؟ اسے کرنا یہ کہ وہ اپنے زبان سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے اپنی زبان سے، تب وہ جنت میں شجر کاری کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے کچھ عذاب کا تذکرہ کیا خاص طور سے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے مجھے جہنم دکھلائی گئی اس کے عذاب سے عبرت پکڑنے کے لیے۔ میں نے جہنم میں دیکھا کہ کچھ لوگ جن کے ناخن تانبے کے ہیں، جن کے ناخن تانبے کے ہیں، اور وہ ان ناخنوں سے اپنے منہ کو، اپنے سینوں کو کھینچ رہے ہیں، اور اپنے سینوں کو، اپنے منہ کو بکوٹ رہے ہیں اس سے۔ میں نے اس کو حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ من ہؤلائی، کہ یہ لوگ کون ہیں؟ نبی علیہ السلام کو جواب دیا گیا کہ ہؤلائی یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، لوگوں کی غیبت و چغلی کرتے تھے، ویقعون فی اعراضہم، اور ان کی عزتوں کے بارے میں گفتگو کرتے تھے۔ آج اللہ رب العزت والجلال نے ان کو عذاب ایسا دیا کہ تانبے کا ناخن ہے، جو صحیح حدیث ہے، تانبے کا ناخن ہے، اور اس ناخن سے وہ اپنے آپ کو عذاب دے رہے ہیں۔ دوسرے فریق کو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن لوگوں کی زبان کو آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام پوچھتے کہ من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہؤلاء خطباء امتی، کہ اے نبی یہ میرے امت کی وہ خطیب ہیں، وہ لوگ ہیں جو یامرون الناس بالبر، جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے تھے، وَيَنْسَوْنَ أَنفُسَهُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے تھے وہ خود کو بھول جاتے تھے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ کتاب اللہ، اور وہ اللہ کی آیتوں کو پڑھتے تھے۔ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، کیا وہ اس میں غور و فکر نہیں کرتے تھے کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اور اپنے آپ کو بھول جانا؟ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، کیا وہ اس میں غور و فکر نہیں کرتے تھے؟ ان لوگوں کا تذکرہ نبی علیہ السلام نے کچھ لوگوں کا خاص طور سے کیا عبرت اور نصیحت کے لیے۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے کہ بار الہ جو بھی ہم بات کہیں اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ اسراء و معراج کے موقع پر جو بھی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں اسے ہمیں حاصل کرنے والا بنا۔ بار الہ ہمیں جو بیمار ہیں تو نے ان کی بیماری سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں تو نے جنت نصیب فرما۔ جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت ہے تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔